لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کل حالق لم یزل کا کروڑ شکر ہے کہ جس رب کائنات نے ایک بار پھر اپنے دربار میں حاضر ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے جس کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ وہ عظمتوں، رفتوں اور شانوں والا مہینہ ہے کہ جس کے متعلق رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اربعۃ حرم، یعنی 4 وہ مہینے جو حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ اشہر عند اللہ 12، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے اندر 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جو اس کی کتاب کے اندر بیان ہو گئے ہیں کہ جن کے اندر زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا، ان کی تخلیق کی گئی۔ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 ان میں سے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی 12 مہینوں کے اندر 4 وہ مہینے ہیں جو حرمت والے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کے نزدیک مرتبے عزت اور زیادہ شان کے حامل ہیں۔ یوں تو ہر مہینہ، ہر دن عظمت والا ہے، ہر مہینہ شان اور مرتبے والا ہے۔ ماہ رمضان کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کی ایک نیکی ہے، رمضان میں ایک نیکی ہے، اور رمضان کے اندر ایک نیکی کا ثواب ایک گناہ سے بڑھا کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ بھی شان والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ فرمایا 3 مسلسل ترتیب کے ساتھ ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام اور رجب۔ یہ جو ماہ شعبان اور ماہ جمادی الثانی کے بیچ کے اندر آتا ہے یہ مہینہ۔ اب یہ حرمت والے مہینے کیوں ہوئے؟ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان پر ہر قسم کا غیر شرعی اور ہر قسم کا مضر کام حرام کر دیا۔ اور عرب کی تاریخ کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر جو اہل عرب تھے وہ کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے۔ ان کے اندر نہ تو جنگ و جدال، نہ قتل و غارت، نہ کوئی اور ایسا کام ہوتا، کیونکہ عرب کے اندر بت پرستی اور کفر عام تھا اس وقت۔ تو ان مہینوں میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارا سال وہ چوریاں بھی کرتے، ڈاکے بھی ڈالتے، لوگوں کو قتل بھی کرتے، مال بھی چھین لیتے، جنگ و جدال بھی کرتے۔ تو یہ جو 4 مہینے آتے ہیں، ان کے اندر انہوں نے یہ اپنا شعار، یہ طریقہ بنا لیا کہ ان مہینوں کے اندر ہم نے قتل و غارت نہیں کرنی ہے، ڈاکہ زنی نہیں کرنی ہے، چوری چکاری نہیں کرنی ہے، کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے۔ ان کو وہ حرمت والے مہینے سمجھا کرتے تھے۔ اب یہ ماہ جو رجب المرجب ہے، اس مہینے کی عظمت
اور شان یہ ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ یعنی رجب المرجب کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے، رجب بمعنی ترجیب، ترجیب سے ماخوذ ہے جو اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے تعظیم کرنا، تکریم کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا۔ یعنی سادہ سی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے کوئی مہمان آتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے یا دوست احباب میں سے، تو میں کوئی شخص، سارے ہی آپ کے پاس عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن ان میں خاص مہمان ہوگا جو یا تو علم کے لحاظ سے اعلیٰ ہوگا، یا نام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، یا تقوی کے لحاظ سے وہ عزت والا ہوگا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ دوسروں سے زیادہ اس کو عزت دیں گے، دوسروں سے زیادہ اس کے احترام کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اسی طرح یہ جو ماہ اربع ہے، 4 مہینے حرمت والے، یہ بھی 12 مہینوں کے اندر یہ مخصوص مہینے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ماہ رمضان کے اندر آپ غیر رمضان میں ایک نیکی کریں گے، اس کا ثواب 1 گنا یا 10 گنا ملے گا، لیکن رمضان کے اندر آپ وہی نیکی کریں گے، اس کا ثواب 1 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی شان اور عظمت ہے۔ اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں جو ماہ رجب المرجب ہے، یہ حرمت والا مہینہ اس سے ہے، یعنی اس مہینے کے اندر قتل و غارت، جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، اور اس کے ایک معنی ہے العصم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ ماہ رجب کو العصم کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، چونکہ اس ماہ مقدس کے اندر جو اہل عرب تھے وہ جنگ و جدال، قتل و غارت نہیں کرتے تھے، اور العصم کہتے ہیں ہتھیاروں سے نکلنے والی آواز۔ جس طرح جنگ کے اندر کوئی ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، تلوار ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، برچیاں استعمال کی جاتی تھی، جب وہ ٹکراتی تھی تو ان سے آوازیں نکلتی تھی، وہ آواز جو پیدا ہوتی تھی اس کو العصم کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ تلواروں کی جو آوازیں نکلتی تھی وہ بند ہو جایا کرتی تھی اس مہینے کے اندر۔ اس کا ایک نام، ایک معنی یہ ہے، اور اس کا ایک معنی العصم بھی ہے۔ العصم جنت کے اندر ایک نہر ہے، جس نہر کا پانی مفسرین لکھتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھے گا رجب کے اندر، تو اس کو قیامت کے دن اس نہر کا پانی پلایا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا یا ایک دن کا روزہ بھی رکھے گا، قیامت کے دن اس کو اس نہر کا پانی عطا کیا جائے گا، پلایا جائے گا۔ جو 7 روزے رکھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا، اور جو پورا مہینہ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے گا۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ حجت الاسلام اپنی معروف اور مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، شعبان شہری،
ورمضان شہر امتی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں ماہ رجب آیا تو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنا کر بھیجا، اپنا مہینہ فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، عزت والا ہے، تقریب والا ہے، عظمت والا ہے، تم نے اس مہینے کا لحاظ کرنا ہے، پاس کرنا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر انسان کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اگر جو اس مہینے کے اندر 7 روزے رکھے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ انسان اگر غور کرے کہ جہاں اچھا کام کرنے سے انسان کا ثواب اور عمل بڑھ جاتا ہے تو وہاں برا کام کرنے سے بھی دیکھ لیں کہ اس کے گناہ کو بھی، اس کی سزا کو بھی زیادہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ حرمت والا میرا مہینہ ہے، تمہارے پاس آئے گا، تم نے اس کا احترام کرنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ماہ رجب اور شعبان کے علاوہ حضور علیہ السلام کو زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے کے اندر رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کئی دفعہ نبی پاک علیہ السلام پورا مہینہ رمضان، شعبان اور رجب کا مہینہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خاص انعام اور تحفے میں عطا فرمایا کہ جس کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان کا ایک عمل 700 عمل کے برابر لے جایا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے کتنی انسان کے اوپر کرم نوازی فرمائی۔ اور ماہ رجب المرجب اسلامی تاریخ کا 7واں مہینہ، یہاں اس مہینے کو عظمت اور حرمت والا بیان کیا گیا، وہاں اس مہینے کے اندر تاریخ اسلام کے کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہو گئے۔ اس ماہ مقدس کے اندر 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا تھا، وہ غزوہ جو مسلمانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا 9 ہجری کے اندر، کہ جس میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے 3/3 اپنا مال حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا سامان اس غزوے کے اندر پیش کر دیا۔ پھر اس ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو، 13 رجب المرجب کو، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہرم داماد مصطفیٰ سرتاج شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ولادت وسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی اس ماہ مقدس کی شان ہے۔ پھر اسی ماہ مقدس رجب المرجب کے اندر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کے نکاح کا خطبہ بھی حضور نے خود پڑھایا۔
اور اسی ماہ رجب المرجب کے اندر تحویل قبلہ بھی ہوا کہ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا رخ انور بیت المقدس کی طرف تھا۔ حضور کے دل میں کئی بار یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی حکم نازل ہو کہ ہم کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنائیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ کئی مرتبہ حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عین حالت نماز کے اندر ہے، یہی تمنا، یہی خواہش، یہی ارادہ دل کے اندر پیدا ہوا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی حکم نازل ہو جائے کہ آج کے بعد ہم بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف اپنا قبلہ متعین کر لیں۔ ادھر مصطفیٰ کریم کا ارادہ ہوتا ہے، ادھر رب کائنات جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ فرمایا جبریل، میرے محبوب نے کئی دفعہ یہ تمنا کی ہے، کئی دفعہ اس آرزو کا اظہار کیا ہے، جبریل آج میرے حبیب سے جا کر کہہ دو کہ حبیب جس طرح حالت نماز میں کھڑے ہو، یہیں سے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ دو۔ حضور کی مرضی ہوئی تو کعبہ کی طرف رخ کر دیا گیا حالت نماز کے اندر ہی۔ پھر اسی ماہ مقدس کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم معجزہ عطا کیا گیا کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، وہ ہے معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 27 رجب المرجب کو حضور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی قربتوں میں بلا کر اپنا دیدار بھی کروایا، اپنی زیارت بھی کروائی، اور اس سے بڑھ کر عظیم تحفہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکام، جو بھی چیزیں اپنے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو وہ جبریل کے ذریعے پیغام بھیج کر زمین پہ، روح زمین پہ مصطفیٰ جہاں ہوتے وہاں پیغام آ جاتا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو زمین پہ، حج کا حکم دیا تو زمین پہ، روزہ رکھنے کا حکم دیا تو زمین پہ، دیگر جتنے بھی احکامات اللہ نے نازل فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کو زمین پہ جبریل امین کو بھیج کر پیغام دیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، نبی پاک علیہ السلام کو خود اللہ نے اپنی حریم ناز میں بلایا، فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو میرے بارگاہ کے اندر لے کے آؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا آج میں اپنے محبوب کا مشتاق ہوں، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں اور اسے تحفے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ 27 رجب المرجب کو نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر گئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، جنت و جہنم کے مناظر دیکھے، آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت کی سیر ہوئی۔ جب کوہ پر محبوب آمنے سامنے ہوئے، قرآن بول اٹھا فقاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کوسوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فرمایا محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے لیے وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا محبوب میں رب ہوں، کائنات کی ہر چیز میں نے بنائی ہے، بھلا میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایسا کون سا تحفہ تم لے کے آئے جو مجھے رب کے پاس نہیں ہے؟ عرض کی مولا تیرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس عاجزی نہیں ہے۔ رب العالمین میں تیری بارگاہ کی طرح عاجزی لے کے آیا ہوں، یہ تحفہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا حبیب اگر تو یہ تحفہ لے کے آیا تو جا، پھر میں بھی تجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کرتا ہوں۔ حضور کی معراج کیا تھی؟ رب کو دیکھنا، اللہ سے ملاقات کرنا، رب کا دیدار کرنا۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی معراج کر کے واپس تشریف لانے لگے، اللہ کی جناب میں عرض کی رب العالمین، اللہ میں تیری حریم ناز میں آ کر تجھے دیکھ کر گیا ہوں، اللہ یہ جو تیرا جلوہ دیکھا ہے رب العالمین، یہ تو نے جو مجھے
حبیب، نماز مومن کی معراج ہے، اللہ کے محبوب کی معراج یہ ہے کہ حضور نے رب کو دیکھا، رب کی قربتوں میں گئے، اپنے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ فرمایا محبوب میں نے تجھے سارے نبیوں سے اعلیٰ نبی بنایا ہے، محبوب تیری امت کو ساری امتوں سے افضل امت بنایا ہے، محبوب تیری معراج مجھ تک پہنچنا تھی، میرا دیدار کرنی تھی، محبوب اس معراج سے میں تیری امت کو بھی حصہ عطا فرماؤں گا۔ یا اللہ کیسا حصہ؟ فرمایا محبوب یہ جو تو نے عرض کی ہے کہ اللہ نے اگر تجھے دوبارہ دیکھنا چاہوں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا محبوب جب مجھے دیکھنا ہو، میری معراج کرنی ہو، نماز کی طرف آ جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب معراج سے واپس آئے نا، جب بھی حضور کا دل غمگین ہوتا یا اپنے رب کو دیکھنے کا من کرتا نا تو آپ فرماتے این بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حضرت فرماتے رہینا یا بلال، بلال مجھے میرے یار کا رب کا نغمہ سناؤ۔ وہ نغمہ کیا ہوتا؟ حضرت بلال اذان دیتے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور مصلی بچھا لیتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ فرمایا محبوب یہ نماز سے پانا ہے، اللہ تیری دید کرنی ہو، رب العالمین تیرا دیدار کرنا ہو، اللہ تجھ سے دوبارہ ملنا تو کیسے ملو؟ فرمایا میرے حبیب نماز پڑھ لینا، اب اس پہلی دفعہ معراج تجھے خود کروائی ہے، تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، لیکن میرے محبوب جب دوبارہ معراج کرنے کا من چاہے گا، جب تمہاری امت کو معراج کرنے کی تمنا پیدا ہوگی، حبیب نے چل کے نہیں آنا ہوگا بلکہ میں خود معراج ان کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ فرمایا صلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پہ جب آخری دور ہوگا نا، قرب قیامت کا وقت ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، اور کئی احادیث طیبہ کے اندر فرمایا کہ وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں نا، جس تیزی کے ساتھ آسمان سے بارش کے قطرے زمین کی طرف دوڑتے ہیں، اس طرح میری امت کے اندر فتنوں کی بارش ہوگی، فتنوں میں میری امت اس طرح گر جائے گی، اور دیکھ لیں آپ طرح طرح کے فتنے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب وہ فتنوں کا دور ہوگا تو یا رسول اللہ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے گا؟ قربان جائے حضرت علی کی شان پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کتاب اللہ، ان فتنوں کا حل اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ علی جب تک میری امت قرآن کے ساتھ وابستہ رہے گی، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑے رکھے گی، ان فتنوں سے محفوظ ہوگی، ان فتنوں سے بچ جائے گی۔ پھر آج ہم دیکھ لیں طرح طرح کے فتنے ہمارے اندر آگے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت پر ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو کافر ہوں گے، صبح کو مسلمان ہو جائیں گے۔ اور وہ دیکھ لیں
آج وہی دور ہے، ہر انسان صبح کو کچھ عمل کرتا ہے، رات کو کچھ عمل کرتا ہے۔ اب اس کافر ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا۔ حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر لیا، یعنی وہ کفر کی روش پہ چل پڑا، کفرانہ روش پہ چل پڑا۔ وہ کفر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا، کسی کے حکم کو نہ ماننا، مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگا کر اللہ ہمیں پیغام بھیجتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ جو کامیابی دنیا کے پیچھے دوڑ کے بھاگ رہا۔ دنیا کی کائنات دیکھیں نا، کوئی بھی انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ اس کی خوبی کو بیان کرتا ہے، اس کی کوالٹی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ چیز کتنی پائیدار ہے، کتنی اس کی وقت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے نے یہ مائک بنایا ہوگا تو اس نے اس کے فائدے بیان کیے ہوں گے کہ اس کی اوپر آواز آپ دور تک پہنچائیں گے، بجلی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو۔ اسی طرح کوئی بندہ جو بھی چیز بناتا ہے، ایک پنکھا بنانے والا پنکھے کے معیار کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ہوا ہوگی، اتنی سپیڈ پہ یہ چلے گا، اتنی یہ ٹھنڈک دے گا۔ لیکن ایک کائنات کا رب ہے جس نے یہ پوری کل کائنات بنائی، دنیا بنا کے نا، اللہ نے فرمایا اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے عزت و تکریم والے انسان، تجھے تیرے کریم رب کی بارگاہ میں آنے سے کس نے روکے رکھا ہے؟ یہ کتنی بڑی دنیا اللہ نے بنا دی، فرما دیا کہ اس دنیا کی کوئی وقت، کوئی اہمیت، کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس دنیا کے پیچھے کامیابی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن کامیابی رب ہمیں پیغام بھیج کر، مؤذن صدا لگا کر ہمیں بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، اور ہم کامیابی کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال لیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غمزدہ ہے، ہر بندہ سوال کرتا ہے دعا کریں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، فاقہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے ان پریشانیوں کا سبب جانا ہے؟ ایک وقت ہوتا تھا مائیں صبح اٹھتی تھی تو گھر میں قرآن کی لوریاں ہوتی تھی، قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی، مائیں اپنی اولادوں کو دودھ پلاتی تھی، چھاتی سے لگاتی تھی، زبان پہ ذکر خدا، قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی۔ جب مائیں ایسے ہوا کرتی تھی تو پھر بیٹے یزید بستانی بن جایا کرتے تھے۔ جب مائیں ایسی زندگی کی حامل ہوا کرتی تھی، مائیں قرآن کی لوریاں دے کر اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سنا کر روٹی دیا کرتی تھی، باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی، تو پھر بیٹے حضرت بابا فرید گنج شکر بنا کرتے تھے۔ مائیں جب ایسی ہوا کرتی تھی تو بیٹے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بنا کرتے تھے۔ لیکن آج کی ماؤں کا کیا حال ہے؟ آج کی مائیں کبھی کیا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کا ذکر پڑھتی ہے، کبھی باوضو ہو کر اپنے بیٹوں کو دودھ پلاتی ہے؟ جب مائیں بچوں کو، اپنی اولادوں کو کانوں میں انڈیا کے گانے لگا کر، موسیقی لگا کر، زبان پہ یہ گانے گا کر اپنے بیٹوں کو لوریاں دے گی، تو پھر بیٹے قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری نہیں بنیں گے، بلکہ وہ گانے گانے والے بنیں گے۔ ماں اگر شریعت کی پاسدار ہو، حیا کرنے والی ہو، پردہ کرنے والی ہو، پھر بیٹیاں رابعہ وزیر بن جایا کرتی ہیں۔ مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹیاں پھر سیدہ کائنات، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنا کرتی ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا مدعا کیا ہے؟
کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، نماز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نماز پڑھ کر تو دیکھیں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی حمد، اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے نماز۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف مالک تیری ذات کے، جب اس کی باقی بیان کی سبحانک اللہم و بحمدک، ساری کل کائنات کی باقی اس کے لیے بیان ہو گئی، اس کی تعریف ہو گئی، اس کی تحمید ہو گئی۔ اب بندہ آگے جا کر کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ جب بندہ رب سے اپنے لیے سیدھا راستہ دینے کے اندر 5 دفعہ کے مانگے گا تو کیا رب اسے سیدھا راستہ نہیں دے گا؟ پھر آگے جب جا کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے وہ دعا مانگتا ہے۔ بظاہر تو یہ نماز رکوع قیام اوپر نیچے ہونے کا نام ہے، لیکن در حقیقت یہ رب اور بندے کے درمیان ایک ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رب سے مانگ لو، رب تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جو بندہ رب سے سوال کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، پھر رب دنیا کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے۔ خود بھی نماز پڑھے، اپنی اولاد کو بھی نماز کی ترغیب دے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، باقی چیزیں بعد کے اندر، پہلے نماز کے متعلق۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو نہیں بنایا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ پھر انسان کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے رب کی بارگاہ سے آنے سے روکتی ہے؟ یہی دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ، دنیا کا مال۔ کب تک ہوگا؟ جب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، جسم سے روح نکل جائے گی، اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر جتنی جو کچھ چاہے بنایا ہوا ہوگا، سب کچھ درے کا درا ہی رہ جائے گا، سب کچھ یہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر زندگی گزاری، ایک جھونپڑی کے اندر رہتے تھے۔ جس وقت موت کا وقت قریب آیا، آپ کا جو بستر ہوتا تھا وہ پتوں کا بنا ہوا بستر ہوتا تھا۔ مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اس بستر پہ آرام کرتے نا تو آپ کی پاؤں مبارک ٹانگیں اس بستر سے باہر ہوا کرتی تھی، وہ جو آپ کی چوپڑی کی چھوٹی سی۔ اللہ کا نبی ہے، 950 سال دنیا کے اندر زندہ رہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لائے، عرض کی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اتنی طویل زندگی آپ نے گزاری ہے، کوئی ایک اپنے لیے محل مکان تیار کر لیتے جس کے اندر سکون کی زندگی گزار دے۔ تو آپ نے فرمایا عزرائیل، آج میری روح قبض کرنے آیا ہے، اگر مجھے بتا کہ جو وہ محل میں بنا لیتا، وہ تعمیر کر لیتا، تو کیا آج جب میں مرتا کیا وہ میرے ساتھ جاتا، میرے ساتھ؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر، آپ کے ساتھ تو نہ جاتا، ختم ہو جاتا، مٹ جاتا، یہی رہ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بنا بنا اس وقت تو آج مجھے حسرت ہوتی، مجھے اس کے کھو جانے کا غم ہوتا۔ دیکھ آج میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اطمینان سے دنیا سے چلا جاؤں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے آپ کو وہ زندگی اتنی طویل عمر عطا کی ہے کہ آپ نے یہ تمنا نہیں کی، لیکن اے اللہ کے خلیل، ایک آخری نبی کی آخری امت آئے گی جن کی عمریں 100 سال سے اوپر نہیں جائے گی، 80-70 سال عمریں ہوں گی، اور وہ کئی کئی محل بنائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، عزرائیل اگر میں اس زمانے کے اندر ہوتا، میری اگر عمر اتنی ہوتی تو میں ساری زندگی اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیتا، کبھی سر اللہ کی بارگاہ سے نہ اٹھاتا۔ اس لیے انسان دنیا میں آتا ہے، ہزاروں تمنے، ہزاروں خواہش ہوتی ہے، دنیا سے جائے گا تو صرف اس کا عمل جائے گا۔ نماز پڑھ لیں،
پریکٹیکلی آپ نماز پڑھ کے دیکھ لیں، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے بباروں سے گھر میں نحوست کیوں ہے؟ گھر میں نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، بچوں کے اندر ناچاکی کیوں ہے؟ بچے ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو رب کا کہنا نہیں مانتا ہے تو تیری اولاد کب کیسے تیرا کہنا مانے گی؟ پھر شکوہ کرتا ہے میری اولاد نافرمان ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جان کر دے، تیری اولاد تو تیری نافرمان ہے، تو کائنات کے رب کا، تیرے پیدا کرنے والا رب کا نافرمان ہے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا مجھے بتائے؟ صبح کی اذان ہوتی ہے، مؤذن آواز دیتا ہے، صدا ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، نفس کی ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے پاسا پلٹ کے دوسری طرف کمبل اوڑھ لیتے ہیں، شیطان اور نفس کہتا ہے کہ ابھی نماز میں بڑا وقت ہے، سو جاؤ، ٹھنڈی ہے، اٹھو گے بیمار ہو جاؤ گے، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کبھی غور کیا ہے کہ پیغام کس کی طرف سے آیا، بلاوا کس کی طرف سے آیا؟ رب کا پیغام آیا، رب کے پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنے نفس کے پیغام کو، اپنے شیطان کے پیغام کو، اس کی پیروی کر لی۔ تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ رب کے پیغام کو چھوڑ کر اپنے نفس اور شیطان کی پیروی ہم نے کر دی۔ اس لیے آج یہ تہیہ کر لیں، اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں، اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی اس پہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ زندگی کو غنیمت جانیے، یہ زندگی کے چند لمحات ہیں، نہ جانے کہاں انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج جب یہاں مسجد سے جائے اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کر کے جائیں، اپنے رب سے یہ عہد کر کے جائیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ سارے بولے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر کے اندر اپنی عورتوں کو بھی نماز کا حکم دیں گے۔ آخری بات، قیامت کے دن ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، بے نمازی عورت۔ ایک سب سے پہلے وہ اپنے والد کو، اس سے پوچھا جائے گا، وقت اوپر ہونے والا ہے، باپ کو کہے گی کہ اللہ میں تو نہیں جانتی تھی، میرے باپ نے مجھے نماز کا حکم نہیں دیا۔ دوسرا کہے گی کہ میں اپنا بھائی جو میرا کفیل تھا والد کے بعد، میرے بھائی نے مجھے حکم نہیں دیا۔ تیسرا کہے گی میرا شوہر، اس نے مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اور چوتھا کہے گی میرا بیٹا، اس نے بھی مجھے نماز کا نہیں کہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں ساتھ لے جائے گی۔ تو اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنا فرض پورا کر دیجئے، خود بھی نماز پڑھیے، اپنی عورتوں کو، اپنی اولادوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آپ نے سنتے